دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے کل کے اجلاس میں اپنا ایک احتجاجی پروگرام جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس پروگرام کو، جس طرح سے پی ڈی ایم نے پہلے 2 مرحلوں پہ جلسے اور اس کے بعد ریلیز، اور تیسرا جو مرحلہ تھا لانگ مارچ کا، جس کے اوپر پھر اتفاق نہ ہو سکا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے پھر رک گیا، تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ آغاز کرے گی۔ اور یہ فیصلہ کیونکہ سربراہی اجلاس میں ہونا ہے تو اس لیے اس کو پری ایمپٹ کرنا جو ہے وہ میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس حد تک جو ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کل پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ جو ہے اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس سلسلے کو شروع کرنے کا ایک باقاعدہ پروگرام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا رانا صاحب، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اب کی بار کیا سودا بیچا جائے گا، تو اب کی بار پی ڈی ایم کہے گی کیا؟ کیونکہ داخلی سطح پہ آپ کی اپنی جماعت اختلافات کا شکار ہے، لیڈرشپ موجود نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، کورونا ہے، لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، حکومت نے آپ کو جگڑ رکھا ہے، اپوزیشن تتر بتر ہے، اپوزیشن کے درمیان اپنے اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو سر کریں گے کیا اس اجلاس کے بعد جو لائحہ عمل ہوگا عوام کے پاس جانے کا؟ عوام کو کیا دیں گے کیا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی کووڈ تھا، اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ جس پوزیشن میں اب ہے اسی پوزیشن میں اس وقت بھی تھی، اور اس کے باوجود پی ڈی ایم نے ایک کامیاب تحریک جو ہے وہ چلائی۔ اس کے بعد باوجود جو ہے وہ ان اختلافات میں نہیں جانا چاہتا جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی، تو پی ڈی ایم میں جو ہے وہ جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این ایک بڑی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بلوچستان کی نیشنلسٹ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ پارٹی سارے ہمارے ساتھ ہیں، تو پی ڈی ایم میں اس وقت بھی جو ہے ایک بڑی قوت ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ سودا کیا بیچنا ہے، وہ سودا تو وہی ہے جو 26 پوائنٹ جو ہے جن کے اوپر پی ڈی ایم نے اتفاق کیا تھا اور جن کے لیے جدوجہد کرنے کا عوام سے وعدہ کیا تھا، تو اسی کو لے کے آگے چلیں گے۔ اس میں کوئی نئی بات نہ تو ان 26 نکات میں سے کوئی ڈیلیٹ کیا گیا اور نہ اس میں کوئی نیا شامل کیا گیا۔ لیکن رانا صاحب، اگر یہی حالات پہلے بھی تھے جو اب بھی ہیں، فرق نہیں ہے، تو پہلے سر جس کامیابی کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کو سر کوئی ایک کامیابی ایسی ملی جو بتانے لائق ہو، جو سگنیفیکنٹ ہو؟ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے جی اگر کوئی کامیابی تھی بھی صحیح تو وہ ہماری بدولت تھی۔ نہیں دیکھیں، جب آپ مل کے ایک کام کریں تو ہر کوئی جو ہے وہ اس کام کو یا اس کامیابی کو اپنے ذمے جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور یہ بات درست بھی ہوتی ہے کہ جب مل کے سب نے کیا تو سبھی کا اس میں جو ہے وہ حصہ ہے۔ لیکن پی ڈی ایم نے جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا، پی ڈی ایم نے ووٹ کی عزت کے اوپر جو ہے وہ بات کی، پی ڈی ایم نے اس جو ہے وہ ضرورت کو اور اس موقف کو کہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اس ملک میں جو ہے وہ سویل بالادستی ہونی چاہیے، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوتا، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس بیانیے کو پی ڈی ایم کی تحریک سے جو عوام کو آگاہی ملی، جو اسٹرینتھ ملی اس بیانیے کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا سر کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی کہہ رہی ہے، اور آپ کا اولین مقصد پی ڈی ایم کا یہی تھا کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے، اس بات کا اعلان ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا، آپ کے لیڈران نے خود آ کے جلسوں میں کہا کہ حکومت تاریخیں دیتے تھے کہ فلاں تاریخ کو حکومت گھر چلی جائے گی۔ علی، جس وقت تک حکومت گھر نہیں جائے گی ہم اس کو گھر بھیجنے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے سر کہ ہم آج مل جائیں کل حکومت گرا دیں گے، تو سر پیپلز پارٹی کو ملا لیں ساتھ، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ملائیں ہم حکومت گرا دیں گے۔ نہیں تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہی ہے، متحدہ اپوزیشن، جہاں سے حکومت بننی یا گرانی ہے تو وہاں پہ تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، یعنی قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں
جہاں سے دونوں حکومتوں کے گرنے یا بننے کے فیصلے ہونے ہیں، تو وہاں پہ تو آج بھی ہم اکٹھے ہیں، آج بھی قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن ہے، مان لیں رانا صاحب کہ آپ آج بھی پنجاب اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن ہے، اختیار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نون لیگ کا طریقہ کار جس میں مزاحمت بھی ہے، جس میں ایجیٹیشن بھی ہے، یا پیپلز پارٹی کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو کہتا ہے جی اسمبلی میں رہ کے عدم اعتماد لا کے حکومت کو گھر بھیجا جائے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ میں یا مزاحمت میں تو تعاون نہیں کرے گی، یہ تو بات ہو چکی، یہ تو پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ورنہ لانگ مارچ ہوتا اور اس کے بعد استعفے ہوتے، اور آج ہم جو ہے وہ نئے الیکشن یا لڑ رہے ہوتے یا الیکشن ہو رہے ہوتے. یہ ہمارا یہ یقین ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے. باقی رہی بات عدم اعتماد کی، تو عدم اعتماد اگر پیپلز پارٹی کے پاس نمبر ہے تو بسم اللہ، وہ پی ایم ایل این کے نمبرز کو سمجھیں کہ یہ ان کی جیب میں ہے، تو بسم اللہ کریں وہ. سر ویسے رانا صاحب اپوزیشن جسے آپ متحدہ اپوزیشن کہہ رہے ہیں، اس میں کچھ اتنا گڈ نظر آ نہیں رہا جس طرح آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے ثناء اللہ زہری صاحب نے، جو کہ حال ہی میں شامل ہوئے ہیں، آپ کی جماعت کا حصہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ میاں صاحب کو کھری سنائی، دغا باز کہا، دھوکے باز کہا، وعدہ خلاف کہا. بلاول بھٹو ساتھ کھڑے سن رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا جیسے اس بات میں سر ہلا رہے ہیں. تو جنہوں نے ان کی حکومت گرائی تھی وہ آج ان کے لیے معتبر ہو گئے، اور آپ کے خلاف جو شخص باتیں کر رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ باتیں سن رہے تھے. سر یہ کیسا اتحاد ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ اتحاد کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کرنی ہے. وہ لوگ جو ہماری جماعت کا حصہ تھے وہ ایک بات پہ ناراض ہوئے، اس بات کا ساری دنیا کو پتہ ہے. جب پی ڈی ایم کا وہاں پہ جلسہ تھا، کتنی چھوٹی بات کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اس وقت ناراضگی دکھائی، اور اس کے بعد وہ پی ایم ایل این سے علیحدہ ہو گئے. اس بات کو تقریباً کوئی 6-8 ماہ ہو گئے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انہوں نے اب پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو ان کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ کوئی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں کوئی اس کی سیاسی بنیاد کے اوپر، یا کوئی اس سے کوئی پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی. ان لوگوں کی جو حیثیت ہے وہ سب کو معلوم ہے. ویسے رانا صاحب جنہوں نے ان کی حکومت گرائی تھی انہی کے ساتھ کیسے مل گئے؟ مطلب یہ کیا ہوا؟ محبت جاگ اٹھی، اتفاق ہے، یا وہ والا اتفاق ہے؟ نہیں دیکھیں، حکومت تو ان کی گرائی تھی وہ جو بلوچستان عوامی پارٹی جسے باپ کہتے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا. زرداری صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا تھا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں یہ عرض کر رہا ہوں بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ساتھ جو ہے وہ تعاون ہوا تھا، اور وہ اس وقت چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی جو ہے وہ اکٹھے بنے تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے خلاف ساتھ دیا تھا. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بی اے پی کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا، اور اب بی اے پی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے بھی انہوں نے عارضی طور پہ جو ہے وہ ساتھ دیا. عارضی طور پہ 5 آدمی ادھر آ گئے تھے، لیکن وہ اب آپ دیکھیں کہاں ہیں وہ لوگ. اور یہی وہ وجہ بنی اصل میں کہ جس سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہوئی. اچھا چلے، اچھا رانا صاحب آخر میں سر، اور ہم نے سر دیکھیں یہ بات اب بڑی کھل کے سامنے آ گئی، ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی سر. آپ کے لیڈروں کے اپنے بیانات آن ریکارڈ ہے. اگر آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو پھر یہ عوام کی کامن سینس کی انسلٹ ہوتی ہے. بیانیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیڈرشپ کس کی چلے گی سر؟ پی ڈی ایم میں نون لیگ کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ میاں شہباز شریف یا مریم نواز صاحبہ؟ نہیں، میاں شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، وہ ریپرزینٹ کریں گے. لیکن جب صدر ریپرزینٹ کرتا ہے تو پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساتھ ہی ہوتی ہے نا. اس میں ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے، مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے.